اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 126 میں ماہ رمضان کے پورے مہینے کے روزوں کی نیت کا حکم بیان کیا جائے گا۔ ماہ رمضان کے روزوں کے جو نیت ہے اس کے بارے میں گفتگو ہوگی، اور آیا پورے ماہ رمضان کی ایک ہی نیت کافی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس پر گفتگو ہونے والی ہے۔ فقہائے امامیہ متقدمین اور متاخرین کی آراء کا جائزہ لیا جائے گا۔ شہید ثانی کی تحلیل و تجزیہ، شہید اول کی عبارت کا نقد و نظر، متعلقہ فروعات اور مسائل کا بیان، اور متعلقہ احادیث اور روایات بھی ذکر ہونے والی ہیں۔ ماہ رمضان کے روزوں کی نیت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا واجب ہے کہ ماہ رمضان کی ہر رات اس دن کے روزے کی نیت کی جائے، یا یہ کہ اگر ماہ رمضان کے شروع میں اس کے تمام روزوں کی نیت کر دے تو وہی کافی ہوگی۔ اس میں دو نظریے پائے جاتے ہیں، متقدمین اور متاخرین کا اختلاف نظر ہے۔ قول اول کے ہر روزے کی نیت اس کی رات میں کرنی چاہیے، متاخرین فقہاء امامیہ کا نظریہ ہے، اور پورے مہینے کی ایک ہی نیت کافی ہے، وہ متقدمین شیعہ فقہاء کی رائے ہے۔ تو پہلا جو قول ہے اس کے بارے میں تو شہید نے فرمایا تھا کہ وَتُعْتَبَرُ لِكُلِّ لَيْلَةٍ النِّيَّةُ، ہر رات میں اس کو نیت کرنی چاہیے، اور اس کی دلیل یہ تھی کہ روزہ جو ہر دن کا ہے وہ مستقل اور جداگانہ عبادت ہے، وہ دوسرے دنوں کے ساتھ وہ تعلق نہیں رکھتا، اس لیے اگر کسی ایک دن کا روزہ باطل ہو جائے تو دوسرے دنوں کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ جیسے باقی مستقل عبادتیں ہوتی ہیں، ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ نیت بھی ہوتی ہے۔ اب جو ہے اس درس میں دوسرے قول کی تحقیق پیش کرنا چاہتے ہیں کہ فقہائے امامیہ متقدمین اس کو کافی سمجھتے تھے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک ماہ کے جو روزے ہیں مجموعاً ایک عبادت ہیں، اور ہر عبادت جو ہوتی ہے اس کی ایک نیت ہوتی ہے، پس پورے مہینے کے روزوں کی ایک نیت کافی ہونی چاہیے۔ اس نظریے کا فائدہ اور ثمرہ یہ ہوگا کہ اگر بعض راتوں میں اسے روزہ یاد نہیں رہتا اور ظہر تک اسے یاد نہیں آتا، اور وہ جو اس کا ٹائم تھا کہ بھول کر زور تک کر سکتا تھا اس کی نیت، تو غروب تک بھی اس کو یاد آ جائے کہ ماہ رمضان ہے تو کافی ہے، اس کا روزہ صحیح ہوگا، چونکہ ماہ رمضان کے شروع میں اس نے پورے مہینے کے روزوں کی نیت کی ہوئی ہے۔ مصنف شہید اول نے پہلے نظریے کو ترجیح دی ہے اور فرمایا ہے کہ پہلا قول بہتر ہے، یعنی ہر رات اس دن کے روزے کی نیت کرے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں یہ جو انہوں نے کہا ہے بہتر ہے اور اولا ہے، اس میں تفضیل سے سمجھا جاتا ہے کہ وہ دوسرے نظریے کو بھی قبول کرتے ہیں، یعنی پورے مہینے کی روزوں کی نیت جو ہے ایک ہی نیت کافی ہے، لیکن وہ ہر رات میں ہر روزے کی نیت کو بہتر سمجھتے ہیں۔ شہید فرماتے ہیں کہ مصنف صاحب جو شہید اول ہیں ان کے لیے پورے مہینے کی ایک ہی نیت کو کافی سمجھنا اور اس کے لیے اولویت اور اس طرح کے الفاظ کو استعمال کرنا یہ کیسے ممکن ہے، حالانکہ وہ ہر دن کے روزے کی نیت کو کیا ہے وہ قرار دیتے ہیں۔ اصل میں اشکال کو اس طرح واضح کیا جائے گا کہ ایک نیت پورے مہینے کے روزوں کی، اس کی دلیل کو پہلے تھوڑا سا تحلیل اور تجزیہ کرنا پڑے گا، کھولنا پڑے گا۔ آپ ایک مہینے کے روزوں کی ایک ہی نیت اس وجہ سے قرار دیتے ہیں کہ اس کو ایک نیت سمجھتے ہیں، ایک عبادت سمجھتے ہیں، اس کا لازمہ یہ ہے کہ پھر ہر دن کی علیحدہ نیت مستقل وہ جائز نہیں ہونی چاہیے، چونکہ وہ کیا ہے ایک عبادت کے اجزاء ہیں، اور عبادت کے ہر جز کی علیحدہ نیت جائز نہیں ہوتی، کیونکہ عبادت کو ایک نیت کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ جب وہ عبادت کے اجزاء کے لیے جدا جدا نیت کرے گا تو وہ اس عبادت کی نیت نہیں ہوگی، چونکہ
عبادت کے جو اجزاء ہوتے ہیں وہ اس عبادت کا غیر ہوتے ہیں، پس نیت اجزاء اس مجموع عبادت کی نیت شمار نہیں ہوگی، پس ہر دن کی مستقل نیت اس کے لیے جائز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جائے کہ آپ کہیں کہ جناب علی ہر دن کی نیت کرنا اولویت رکھتا ہے، جو کہ مصنف شہید اول نے فرمایا ہے، بلکہ خصوصاً جب کہ شہید اول اس کو جائز کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ ایسی عبادت کے جس کے اجزاء ہوتے ہیں، جیسے وضو ہے، نیت کو اس کے اجزاء پر تقسیم کرنے کو جائز نہیں سمجھتے۔ انہوں نے وہاں فرمایا کہ جائز نہیں ہے کہ وضو کے ہر کام کی مستقل نیت کی جائے، بلکہ ایک ہی نیت اس مجموعے وضو کے لیے کرنی چاہیے، چونکہ وہ ایک ہی عبادت ہے اور ایک عبادت کی ایک ہی نیت ہوتی ہے۔ تو ادھر جناب علی کو بھی روزے کی بحث میں بھی اس کے ہر علیحدہ روزے کے لیے نیت کو پھر جائز نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے کہ ایک ہی نیت کافی ہے۔ ہاں، جو لوگ عبادتوں کی تقسیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ ایسی عبادتیں ہیں کہ وہ قابل تعدد نیت نہیں ہیں اور ان کے جو ہے مستقل اجزاء نہیں پائے جاتے، حصی طور پر ان کے اجزاء نہیں ہیں، جیسے روزہ ایک عبادت ہے، احرام ایک عبادت ہے کہ اس کے اجزاء اور جو حصی اس کی جو تقسیم ہو وہ نہیں پائی جاتی، بس ان کی ایک ہی نیت ہوگی۔ اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کی قابلیت تعدد نیت ہوتی ہے، اس لیے اس کی مثلا ہر جز کی بھی نیت ہو سکتی ہے اور کل کی بھی نیت ہو سکتی ہے، چونکہ اس کے مستقل اجزاء موجود ہیں۔ تو وہ لوگ اس قسم کی مثال دیتے ہیں وضو کے لیے کہ وضو کے اجزاء حصی بھی ہیں، ہر کی علیحدہ نیت بھی ہو سکتی ہے اور کل کی بھی نیت ہو سکتی ہے۔ اس بنیاد پر ماہ رمضان کے ہر دن کی علیحدہ نیت بھی جائز ہے، کیونکہ کل ماہ رمضان بھی ایک عبادت ہے کہ جو قابل تعدد نیت ہے، لیکن یہاں اولویت تو نہیں ہوگی کہ جناب علی ماہ رمضان کے کل کی نیت جائز ہے اور ہر اس کے جز کی اور ہر روزے کی نیت بھی جائز ہے، تو یہ اولویت نہیں ہوگی جو شہید اول نے پیش کی ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی ایسی موافقت احتیاط نہیں پائی جاتی کہ جس کی بنیاد پر اولویت کا حکم لگایا جائے۔ اب ہم عبارت کو دیکھیں گے۔ فرمایا والمشہور بین القدماء الاکتفاء بنیت واحدۃ للشہر شہر رمضان ودع المرتضى في المسائل الرسية فيه الإجماع وكذا ادعاه الشيخ رحمه الله ووافقهم من المتأخرين المحقق في المعتبر والعلامة في المختلف استنادا إلى أنه عبادة واحدة۔ قدماء فقہائے شیعہ میں مشہور یہ ہے کہ پورے ماہ رمضان کی ایک نیت کافی ہوتی ہے، اور سید مرتضیٰ علم الہدا نے مسائل رسیہ جو ان کی کتاب ہے اس میں دعویٰ کیا ہے کہ اس پر تمام فقہائے شیعہ امامیہ کا اتفاق پایا جاتا ہے، یعنی پورے ماہ رمضان کی ایک ہی نیت کافی ہے۔ وَقَذَا ادعاہ الشیخ، اسی طرح شیخ طوسی علیہ رحمہ نے بھی دعوی اجماع کیا ہوا ہے کہ پورے ماہ رمضان کی ایک ہی نیت کافی ہے۔ وَوَافَقَهُم مِّنَ الْمُتَأَخِّرِينَ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ، اور متاخرین میں سے محقق حلی معتبر میں اور علامہ حلی مختلف و شیعہ میں قدماء اصحاب کی موافقت کرتے ہیں، اور یہ جو قدماء اور بعض متاخرین کہتے ہیں کہ پورے ماہ رمضان کی ایک ہی نیت کافی ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ استنادا الی انہ عبادۃ واحدہ، وہ کہتے ہیں کہ پورا ماہ رمضان مل کر، یہ سارے روزے مل کر ایک عبادت ہوتے ہیں، اس لیے ان کی ایک ہی نیت کافی ہونی چاہیے۔ والاول وهو ایقاعها لكل لیلۃ اولا، شہید اول فرماتے ہیں ہر روزے کی علیحدہ نیت کرنا اور ہر روزے کی اس کی رات کو نیت کرنا یہ کیا ہوتا ہے؟ بہتر ہوتا ہے۔ ایقاعها یعنی نیت کو واقع کرنا، لکل لیلۃ ہر رات، اولا بہتر ہوتا ہے۔ وهذا يدل على اختیارہ الاجتزاء بالواحدۃ، یہ جملہ جو شہید اول کا ہے دلالت کرتا ہے کہ وہ یہ نظریہ اختیار کرتے ہیں کہ پورے مہینے کی ایک نیت کافی ہوتی ہے،
اگرچہ کہ اولا یہ بہتر یہ ہے کہ ہر رات ہر روزے کی علیحدہ نیت کی جائے، لیکن اگر پورے ماہ رمضان کی ایک نیت کی جائے تو کافی ہے۔ وَبِهِ صَرَّحَ أَيْضًا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ، اور جناب شہید اول نے اسی بات کی صراحت کی ہے اپنی کتاب شرح ارشاد۔ غایت المراد فی شرح الارشاد 4 ضخیم جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ شہید اول کی کتاب ہے ارشاد الاذہان، علامہ حلی کی کتاب کی شرح ہے۔ وفی الکتابین اختارت تعددا، جبکہ شہید اول نے اپنی دروس اور بیان جو فقہی کتابیں ہیں ان میں تعدد کو اختیار کیا، یعنی ہر رات کے لیے علیحدہ نیت ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر جو شہید ثانی نے تحقیقات پیش کی ہے اور شہید اول نے بھی ان کا نام لیا ہوا ہے، اس کے بارے میں مختصر وضاحت ہو جائے۔ جناب شہید اول نے فرمایا ہوا ہے کہ سید مرتضیٰ نے رسیہ میں اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ پورے ماہ رمضان کی ایک ہی نیت کافی ہے۔ تو یہ سید مرتضیٰ کا رسالہ ہے جو انہوں نے رس نامی شہر کے لوگوں کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے لکھا تھا، اور اس میں مشکل جو مسائل تھے وہ سید سے انہوں نے کیے تھے، آپ نے ان کا جواب لکھا تھا۔ رس جو ہے وہ ایک نہر ہے، خدا وند کریم قرآن کریم میں بھی 2 مرتبہ اس کا نام لیا ہے۔ سورہ فرقان آیا 41، وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذالک کثیرا، اور دوسرا سورہ قاف آیت 12 میں ہے، کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود۔ اصحاب رس وہ لوگ ہیں کہ جو ان شہروں میں رہتے ہیں کہ جو نہروں کے ارد گرد ہیں اور پیغمبروں کا انکار کرتے تھے، اور خداوند متعال نے ان پر غضب کیا اور عذاب کیا۔ اور یہ نہر بعض روایات کے مطابق آذربائیجان کی طرف ہے اور رود ارس آج کل کہلاتی ہے۔ اور محقق حلی معتبر ان کی کتاب ہے، اس میں ان کی عبارت ہے، الاولا تجدید النیت لکل یوم فی لیلت ہی۔ گویا شہید ثانی نے اسی کلمہ اولا سے استفادہ کیا ہے کہ محقق حلی بھی اس کو پورے ماہ رمضان کی ایک نیت کو کافی سمجھتے تھے۔ علامہ حلی کی مختلف الشیعہ جو ہے اس میں جو ہے علامہ حلی نے جو عبارت دی ہے وہ اس نسبت کے موافق نہیں ہے، چونکہ صریح عبارت اس میں اس قول کے خلاف ہے۔ ان کی عبارت ہے، ذہب الشیخان والمرتضی وسلار وابو صلاح الى ان شہر رمضان تکفی فیہ نیت واحد من اولہ والاقرب المنع، یعنی شیخ مفید و شیخ توسی، سید مرتضی سلار اور ابو صلاح حلبی کہتے ہیں کہ پورے ماہ رمضان کی ایک نیت کافی ہے، اس کے شروع میں کر لی جائے، اور علامہ حلی کا نظریہ یہ قریب تر نظریہ یہ کہ ممنوع ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے دلیلیں ان کا جواب دیا ہے، اور ایک نیت کو کافی نہیں سمجھا۔ تو یہ شہید ثانی کی جو نسبت ہے یہ قابل غور ہے۔ بہرحال شہید اول نے چونکہ فرمایا ہے کہ ہر رات کی نیت کرنا بہتر ہے، تو اس سے شہید ثانی نے سمجھا کہ وہ کل ماہ رمضان کی نیت کو بھی کافی سمجھتے ہیں، اور انہوں نے شرح ارشاد جو کہ غایت المراد اس کا نام ہے اس میں اس کو کافی سمجھا ہوا ہے، اور دروس میں انہوں نے اور بیان میں ہر رات والی جو نیت ہے اس کو ضروری سمجھا ہے۔ وفی اولویت تعددها عند المجتزئ بالواحدۃ نظر، گویا شہید ثانی اب شہید اول کے نظریے پر اشکال کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جب ایک نیت کو پورے ماہ رمضان کے لیے کافی قرار دیتے ہیں تو پھر ہر رات کی علیحدہ نیت کو بہتر قرار دینے میں اشکال ہے، چونکہ دونوں کی دلیل اور اساس علیحدہ علیحدہ ہے۔ لأن جعله عبادة واحدة يقتضي عدم جواز تفریق النیت على اجزائها، چونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ پورے ماہ رمضان کے لیے ایک نیت کافی ہے تو آپ پورے ماہ رمضان کو ایک عبادت قرار دیتے ہیں، تو اس سے تقاضا ہوتا ہے کہ پھر اس کے اجزاء یعنی ہر روزے کی علیحدہ نیت کرنا جائز نہیں ہونا چاہیے،
جناب شہید اول آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہر روزے کی نیت علیحدہ کرنا وہ اولویت اور بہتر رکھتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ دلیلوں کے لحاظ سے وارد ہوں تو ہر روزے کی نیت پھر جائز ہی نہیں ہونی چاہیے، چونکہ آپ نے روزوں کو پورے ماہ رمضان کو ایک عبادت فرض کر لی ہے، تو ایک عبادت کی جو ہے ایک ہی نیت ہوتی ہے۔ خصوصاً عند المصنف فإنه قاطع بعدم جواز تفریقها على اعضاء الوضوء، خصوصاً شہید اول کے نزدیک کہ انہوں نے وضو جو ایک مجموعہ عبادت ہے، اس کے کچھ اجزاء ہیں، انہوں نے وہاں پر اختیار کیا تھا کہ وضو کے اجزاء اور اعضاء پر نیت کو تقسیم کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ایک ہی نیت ہوگی اور پورے وضو کی ہوگی۔ تو اب آپ ادھر ماہ رمضان میں کہہ رہے ہیں کہ اگر پورے ماہ رمضان کی نیت کافی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر روزے کے لیے علیحدہ نیت نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّ وَالْإِسْتِبَاحَةَ الْمُطْلَقَةَ فَضْلًا عَنْ نِيَّتِهَا لِذَلِكَ الْعُضْوِ، اچھا یہ جو مصنف نے کہا ہے کہ اعضاء وضو پر نیت کو تقسیم کرنا جائز نہیں ہوتا، تو یہ ان کی کتاب بیان میں تحقیق موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وضو کی ایک ہی نیت اس کے شروع میں کر لینی چاہیے اور علیحدہ علیحدہ جو ہے اعضاء کی نیت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وضو ایک عبادت ہے اور ایک عبادت کے لیے ایک ہی نیت ہوتی ہے۔ وَإِنَّ وَالْإِسْتِبَاحَةَ الْمُطْلَقَةَ کا معنی یہ ہے کہ ہر عضو کو دھوتے ہوئے یا اس کا کیا کرتے ہوئے مسح کرتے ہوئے دو قسم کی جو ہے مباح ہونے نماز کے جو ہے نیت کی جا سکتی ہے۔ ایک تو ہے کہ ہر عضو کو دھوتے ہوئے قصد کرے استباحت مطلق، یعنی کہ مجموعہ اعضاء کو دھونے سے جو استباحہ حاصل ہوگا اس میں یہ عضو بھی شامل ہے۔ مثلا کہے جب وہ منہ دھو رہا ہو، خدایا اس کو دھوتا ہوں مباح ہونے نماز کے لیے قربتاً اللہ، اور کبھی اس کا یہ ہوتا ہے استباح ہے مقیدہ، یعنی ہر عضو کو دھوتے وقت قصد کرے استباح ہے مقید، یعنی اس عضو کو دھونے سے بھی کچھ استباح حاصل ہو جائے گی۔ مثلا کہ خدایا منہ دھوتا ہوں مباح ہونے نماز کے اس عضو کو دھونے کے ساتھ قربتاً اللہ۔ مصنف نے دونوں طریقوں سے استباحہ کی نیت کو جائز نہیں سمجھا، اور خصوصاً دوسری قسم کا یعنی استباحہ مقید کو تو بالکل جائز نہیں سمجھا، اگر ایسا کرے گا تو اس کا وضو باطل ہوگا۔ تو پھر مصنف صاحب کو ماہ رمضان میں بھی اسی طرح کہنا چاہیے، چہ جائے کہ اس عضو کی کیا ہے استباحہ مقیدہ کہے تب بھی باطل ہے، اور استباحہ مطلقہ کرے تب بھی ہر عضو پر علیحدہ نیت نہیں کر سکتا۔ پس خلاصہ یہ ہو گیا کہ شہید ثانی نے جناب شہید اول کے مبانی کی بنیاد پر، ان کے اصولی تحقیقات کی بنیاد پر اور ان کی دوسری کتابوں میں نظریات کی بنیاد پر ان کو اس بحث میں اشکال کیا ہے۔ اس کے بارے میں مزید بحثیں جاری ہیں، انشاءاللہ بعد والے درس میں قرار دیں گے۔